یہ اس لیے کہ وہ اس مسئلے پہ پھنساتے ہیں، خیر اور شر کے مسئلے پہ، کہ شر کیوں ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے، آپ سنیں یا نہ سنیں، وقت آئے گا جب لوگ اس کو کلپ میں دیکھیں گے اور لوگ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ یہ بات ہو گئی. ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا کا احسان ہے کہ رات خیال آیا ہم اس بات کو کریں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ خیر اور شر کا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ بھی نہیں کہ شر کیوں، مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے ویسٹرن کلچر کے لوگ شر کیوں ہے اس کی آڑ میں ایک اور مسئلہ پیدا کرتے ہیں. بات وہ ہے، وہ کہتے ہیں کیا خدا جاہل ہے ولیعوذ باللہ، یا خدا سنگ دل ہے؟ دونوں میں سے کیا ہے تمہارا خدا؟ 2 جنگیں بیت گئیں، تیسری جنگ کے دھانے پہ کھڑے ہیں، دنیا میں کروڑوں آدمی مر رہے ہیں، ہم روز موم بتیاں اٹھا کر سڑک پہ نکلتے ہیں، یہ جبر ہو رہا ہے خواتین پہ، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ سب شر اور گناہ کی باتیں ہیں، یہ فضول باتیں ہیں. خدا انہیں کیوں نہیں ختم کرتا؟ ہم کہتے ہیں حضرت والا مسئلہ خیر اور شر کا نہیں ہے، وہ تو ہم بات کریں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی آڑ میں تم خدا کا انکار کرنا چاہتے. یوں سیدھے راستے پہ آؤ نا، کہ اس مسئلے کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ خدا کا انکار. خدا کے انکار کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، وہ کوئی ملنا چاہیے. ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی پیچ داؤ لگتا ہے نا، اور جہاں بھی بحث شروع ہوتی ہے، اصل مسئلے کی طرف لوٹنا چاہیے، بیچ کے مسائل کو نہیں چھیڑنا چاہیے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسری مثال ہے. یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا؟ یار آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو پھر کوئی اعتراض کی گنجائش باقی ہی نہیں رہ جاتی. اگر نہیں مانتے تو بات اس پہ کرو کہ رسالت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے. اصل میں رسالت کا انکار کرنا ہے. پوری جدیدیت اگر خدا کو منظور ہوا تو جمعے کی خطبات اسی پہ چل رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. یہ پوری جدیدیت کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے. آزادی، کہ مجھ پہ میرے نفس کے علاوہ کسی کا قانون نہ چلے، بس نہ ماں پوچھے، نہ باپ پوچھے، نہ بھائی پوچھے، نہ بہن، نہ ملک، نہ کوئی اور، میں اپنے نفس کے تحت غلام رہوں. یہ آزادی ہے، اور یہ آوارگی ہے، اور یہ ہماری قوم میں ہے. ہمارا قومی مرض ہو گیا ہے یہ. اشارے کی پابندی نہیں کرنا، قانونی چیزوں کو تسلیم نہ کرنا، یہ جھوٹے اور مکار یہ سارے سیاستدان جو کچھ پارلیمنٹ میں کرتے رہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے قائدین بنیں گے کل کو، اور یہ حکومتیں تشکیل کریں گے. اور ہر ایک نے کہا کہ پیسہ چلا. یہ سب جو ملغوبہ ہے نا، یہ آزادی ویسٹرن کلچر کا ایک حصہ ہے کہ آزادی چاہیے، آزادی لے لو. علامہ اقبال نے اسی لیے 1935 میں یہ کہا تھا، 80 سال تو ہو ہی گئے. ان کا یہ جو تم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہو نا، اس کے نتیجے میں نہ زن اوٹ چاہے گی، عورت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اسے پردے میں رکھا جائے. انہوں نے کہا یہ جو تم پڑھا رہے ہو نا، اس کا نتیجہ تم دیکھ لو گے. گر اپنی غفلت کی یہی حالت رہی قائم، اگر ہم ہندوستان کے رہنے والے ایسے ہی غافل رہے تو غسال آئیں گے کابل سے، کفن جاپان سے. تو پٹھان آ کے میتوں کو غسل دیا کریں گے، کیونکہ طاقتور ہوتے ہیں نا، اور کوئی کام کرنے میں انہیں آر نہیں ہوتی. اور کفن جاپان کا کپڑا آئے گا، تم اپنے کفن بناؤ گے، تم نے کچھ نہیں کرنا. اس لیے یہ جتنا ویسٹ ہے کلچر، اس کی ایک پوری بنیاد یہ ہے آزادی. کوئی مجھ کو کچھ نہ پوچھے. یہ جو نعرہ ہے نا، میرا جسم میری مرضی، یہ اسی کا ایک حصہ ہے.
اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ میری عقل مجھے رہنمائی کے لیے کافی ہے، بس کوئی ضرورت نہیں مجھے. جسے ٹھیٹھ پنجابی میں کبھی کہتے تھے، اب تو سننے میں بھی نہیں آتا، کبھی کہتے نا یہ شخص بے پیرا ہے. وہ بے پیرا اسی معنی میں کہتے تھے کہ کسی سے کوئی مشورہ نہیں ہے، جو میرے جی میں آئے کروں، میری عقل کافی ہے. ہر وہ چیز جو میری عقل میں نہیں آتی وہ وہم ہے. خدا وہم ہے، آخرت وہم ہے، رسالت وہم ہے، میں نہیں مانتا ان چیزوں. یہ اب خیر سے مسلمانوں کا بھی ایسا ہی حال ہو گیا. ہم میں سے بہت سے مسلمان محض ضد کے طور پہ مسلمان ہیں، وگرنہ ان کے پاس دلیل کوئی نہیں. بھئی تم کیوں مسلمان ہوں؟ ضد ہے. یار کوئی عقلاً سمجھاؤ کہ تم آخر مسلمان کیوں ہو؟ کوئی عقل کی بات نہیں، کیوں مسلمان ہو؟ ضد ہے بس مسلمان ہونے پہ. نہ کوئی اخلاقی جواز ہے اس کے پاس مسلمان ہونے کا، نہ اس کے پاس کوئی علمی جواب ہے اس کا کہ یار آپ کیوں مسلمان ہیں، کیا ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں. ضد ہے، چڑ ہے کہ بس مسلمان ہو، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور وہ نسل اب آگے آ رہی ہے جس کی نرسری ہم نے ہی لگائی ہے، جو اسلام کو اور سمجھتی ہے. ان کا بس چلے تو امریکہ اور یورپ جا کے اپنے اس گندمی رنگ کو کسی طرح تبدیل کر لیں اور اس کھال کو اتار کر نئی کھال اوڑھ لیں. اور اسی لیے ان بچوں نے بہت سے ملیں گے مسلمانوں کا نام ہی تبدیل کر دیا. نام کچھ ہے اور وہ اپنے آپ کو کچھ اور کہلواتا ہے. شرم آتی ہے نا اپنے آپ کو مسلمان کہتے، اس لیے کہ ضد کے طور پہ مسلمان ہوا تھا، کوئی اخلاقی جواز تھوڑا ہی تھا تمہارے مسلمان ہونے کا. اور خیر سے اس کے بعد جو نسل آئے گی آگے چل کے وہ اس سے بھی بدتر ہوگی. ان کے لیے اسلام اور کفر کوئی چیز نہیں ہے. نکاح اس میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے. مکمل آزادی مجھے چاہیے ایک، اور مکمل عقل چاہیے. عقل میری رہنمائی کرے، میں کافی ہوں، میں خود اپنے لیے کافی ہوں. نہ مجھے معاشیات میں کسی سے پوچھنا ہے، نہ مجھے سونے جاگنے میں کسی سے پوچھنا ہے، نہ مجھے تعلقات میں کسی سے پوچھنا ہے. میں اپنی تسکین اور اپنی رہنمائی ان دونوں چیزوں کے لیے خود کافی. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اشارہ ہی کر سکتے ہیں جس کو آپ اچھی طرح سمجھیں گے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کو اگر آپ جوڑیں نا تو ان احادیث سے مفہوم یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا اس امت میں ایسے لوگ آ جائیں گے کہ وہ تسکین کے لیے مردوں کو کافی ہوں گے اور عورتیں عورتوں کو کافی ہوں گی. کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے کسی. یہ راحت ہے، یہ آرام ہے ان کا. اور عقل وہ جو رہنمائی میری کرے، جو میری مرضی، جو میری عقل میں آئے، کسی سے کچھ نہیں پوچھنا. ایک آزادی یہ ویسٹ نے دیا نا. ویسٹ میں جب یہ بحث چھڑتی ہے انٹرنیٹ پہ مختلف جگہوں پہ کہ شر کیوں ہے، تمہارا خدا کہاں ہے، تو اصل بات کرو نا یار، خیر اور شر کو چھوڑو، اصل مسئلے میں آؤ کہ تم خدا کا انکار کرنا چاہتے ہو اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے. اور بہانہ یہ ہے کہ اگر خدا کہیں ہے تو یہ سب کچھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ 2 جنگیں، یہ شام کے حالات، یہ فلاں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کدھر ہے تمہارا خدا؟ اور اصل میں اللہ کا انکار ہے والعیاذ باللہ. لیبنیز نے پورا ایک فلسفہ دیا ہے، مشکل نا، لیکن اسے پڑھنا چاہیے. اسے پڑھنا چاہیے، شنکر اچاریہ کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر سید ان کو خراب نہیں کہا، کچھ نہیں. حضرت بڑے اخلاق کے آدمی تھے. حضرت رحمۃ اللہ نے کتاب چھوٹی سی لکھی تصفیۃ العقائد. یہ کسی استاد سے پڑھنی چاہیے.